أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کو اور اس ترجمے کو ہم نے بارہا سنا ہے، بار بار سنا ہے، ایک بار یہاں بھی ہم لوگ سن رہے ہیں۔ ہمیں اصل چیز جو جاننے کی ہے کہ ہم اپنے اندر اس چیز کو جھانک کر کے دیکھیں کہ شیطان سے ہمارا تعلق دوستانہ ہے یا پھر دشمنی والا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ٹارگٹ کر کے کہا، قرآن مجید صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن خصوصی طور پر مومنوں کو ٹارگٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والو سنو، تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ رب العزت پر ایمان لائے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، تو سنو، تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں مکمل داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام ایک گھر ہے جس کے اندر گھس گئے نہیں۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا رہن سہن، ہمارا لین دین، ہمارا جو کچھ بھی ایکٹیویٹی اس دنیا کے اندر ہے وہ ٹوٹلی جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ اللہ جو چاہتا ہے اس کی چاہت کے حساب سے ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا، جتنی طرح کی ایکٹیویٹی ہے سب ہو جائے۔ یہ ہے اسلام کی مکمل اتباع۔ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، اسلام کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے وہ ہم پہلے دیکھیں۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، اس میں ہم دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ ہم سوتے ہیں تو اس وقت دیکھیں اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ ہم اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹارگٹ کر کے کہا کہ اے ایمان والو، تم جو دعویٰ کرتے ہو ایمان کا تو سنو، تم اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ اور دیکھو، ایک بات سے بچتے رہنا، ایک بات سے رک جانا، ایک بات سے ہمیشہ کے لیے بچنا۔ کیا؟ کون سی بات؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا۔ نقش قدم اردو کا ورڈ ہے۔ نقش کہتے ہیں پانج کو اور قدم کہتے ہیں پیر کو۔ پیر کا جو پانج ہوتا ہے، برسات کے دنوں میں کیچڑ کے اوپر سے چلنے سے اس کا نشان پڑ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے یہاں سے بچہ گیا ہے، یہاں سے جانور گیا ہے، یہاں سے بڑا آدمی گیا ہے، کون گیا ہے وہ نشان سے پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کا جو نقش قدم ہے، یعنی شیطان کا جو راستہ ہے، اس راستے کو اختیار نہ کرو۔ شیطان کے پیچھے گڑیاؤ مت۔ شیطان جیسا کہتا ہے، اپنے دماغ کا استعمال کرنا چھوڑ دیا، اپنے دل کا استعمال کرنا چھوڑ دیا اور بغیر سمجھے بوجھے شیطان جو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اس کو کہا کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ جانا۔ کیوں؟ وجہ بتائی، شیطان کے پیچھے جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ تمہاری جو محدود زندگی ہے وہ ایک آزمائشی زندگی ہے، ایک کھیتی کے لیے دی گئی زندگی ہے۔ اس زندگی کو میری مرضی کے مطابق گزارو۔ اللہ کہتے ہیں میری مرضی کے مطابق گزارو، شیطان کی مرضی کے مطابق مت گزارو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا دوست نہیں ہے، دوست بن کے آئے گا۔
रफीक बन के आएगा, लेकिन वो तुम्हारा दोस्त कभी भी नहीं हो सकता है, वो तुम्हारा दुश्मन है। और उसने तुम्हारे बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी की जो शुरुआत की थी, उसकी आगाज जो हुआ था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी का, उसका इंतहा वो क़यामत के दिन तक करेगा। इसलिए याद रखना, उसकी पैरवी न करना, वो तुम्हारा दुश्मन है। बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को साफ साफ बता दिया है। अब इसके बाद भी हम ये करें कि नहीं, हम शैतान के पीछे ही जाएंगे, तो इसमें हमारा अपना घाटा है, हमारा अपना टोटा है, हमारा अपना नुकसान है।